بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. مجھے یہ احساس ہے کہ رات کا کافی حصہ بیت گیا ہے اور آپ بڑی دیر سے علماء کے خطاب سن رہے ہیں. میری خوش قسمتی کہہ لیں یا لوگوں کی طرف سے سزا کہہ لیں، کہ مجھے وقت اس وقت دیا جاتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے. ہمارے عزیز مولانا ڈاکٹر ضیاء الرحمان بڑی جذباتی تقریر کر رہے تھے. لیکن دی انہوں نے اذان قبرستان میں. مجال ہے آپ نے کوئی نعرہ لگایا ہو سبحان اللہ کا، میری جو خطابتی زندگی ہے نا اس کے 50 سال مکمل ہو گئے. لیکن ہماری جماعت کے لوگوں کو اب بھی یقین ہے کہ بندیالوی جوان ہے.
ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کھڑے ہو کے بیان کروں، پھر خواہش ہوتی ہے کہ طویل بیان کروں۔ اس کا آواز تھوڑا سا کم کریں، کم کر دیں۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے پیارے پیغمبر کی سیرت بیان کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ میرے جسم پر اگنے والے ایک ایک بال کو اللہ اگر زبان دے دے اور مجھے عمر نوح دے دے اور پھر مجھے اللہ جبریل کی زبان دے دے اور میں ساری زندگی آقا کی سیرت کو بیان کرتا رہوں تو سیرت کے بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کس پہلو کو بیان کروں، کس پہلو کو چھوڑ دوں؟ آپ نے اگر توجہ سے سنا، مختصر سے وقت میں سیرت کے صرف 3 پہلو ذکر کروں گا، لیکن آپ تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں گے۔ یہ بولنا نہیں، سیر انج کرنا۔ اس میں تو اتنی تکلیف نہیں ہے نا۔ اس کا آواز تھوڑا سا اور کم کروا، تھوڑا سا آواز آپ کو آ رہی ہے نا سب کو؟ میرے آقا کی سیرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ میرے آقا نے اعلان نبوت کے پہلے دن اپنی نبوت کی صداقت پر کوئی معجزہ پیش نہیں کیا۔ پھر ایک دفعہ سنیے، کل اسے غلط رنگ نہیں دے دینا شجاباد میں شجاباد والوں کو بڑا ڈرے ہوئے ہیں کہ بندیالوی آیا تھا اور وہ کہہ گیا تھا آپ نے تو معجزہ دکھایا ہی کوئی نہیں۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بعد میں آپ نے بے شمار معجزے دکھائے۔ آپ مکے کی گلیوں میں چلنے لگے تو پتھر میرے نبی کو سلام کرنے لگ گئے۔ میرے آقا ایک وادی میں پہنچے تو جانور میرے نبی سے کلام کرنے لگ گئے۔ چاند 2 ٹکڑے ہونے لگا، آپ کی انگلیوں کے اندر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ آپ نے اپنا لعاب کڑوے کنویں میں ڈالا، کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو گیا۔ یہاں پڑھے لکھے لوگوں کو وہ میری بات توجہ سے سنیں، میرے نبی کے بے شمار معجزے ہیں۔ سرگودا میں ایک صاحب تھے، وہ محکمہ تعلیم میں تھے، میرے دوست تھے، اللہ کے پاس پہنچ گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے میرے نبی کے معجزے جمع کی، ایک کاپی انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے دی۔
صرف ایک کاپی، وہ تقریباً 40 صفوں پر مشتمل ہو. اس کاپی میں صرف ان معجزوں کا ذکر تھا جن کا تعلق میرے آقا کی لعاب مبارک سے، صرف لعاب والے وہ گنے نہیں جا سکتے. بعد میں میرے نبی نے بے شمار معجزے دکھائے. کہنا میں یہ چاہتا ہوں، نبوت کے پہلے دن میرے نبی نے کوئی معجزہ نہیں. میں اللہ کا سچا نبی ہوں، یہ اس کی دلیل ہے. جس طرح حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈالی تو وہ سانپ بن گئے ہیں، میرے نبی نے کوئی معجزہ پہلے دن نہیں دکھایا. میرے نبی کی سیرت کا پہلا پہلو یہ ہے کہ میرے نبی نے اعلان نبوت کے پہلے دن اپنی نبوت کی صداقت پر اپنی گزری ہوئی زندگی کی پاکیزگی کو پیش کیا تھا. یہ میرے نبی کی سیرت کا پہلا اہم پہلو. آپ نے کہا تم میں میرے بچپن کے یار، میری جوانی کے دوست موجود ہیں جنہاں دے رلے میں بکریاں چرائیاں، پھر میں نے تجارت کی، وہ میری خلوت جلوت دن رات ان کے اندر گزری. تم میں میرے بچپن کے یار، میری جوانی کے دوست موجود ہیں. بولو میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ میرے نبی نے چیلنج کر دیا، کوئی دھبا، کوئی داغ میرے دامن پہ. 40 سالہ زندگی. ساری قوم کہتی ہے جربنا لکا مرارا ما رائینا فیک الا صدقا. آمنہ کے جائے ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا، ہم نے تجھے ہمیشہ سچا ہی پایا ہے. سچا اپنی زندگی کی پاکیزگی کو میرے نبی نے پیش کیا تھا. اور یہ صرف نبی پیش کر سکتا ہے. سیرت بھی سناؤں گا، کچھ عقیدے کی اصلاح بھی کروں گا. جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو تھوڑی سی میری بات کی طرف توجہ کرو. یہ چیلنج صرف نبی کر سکتا ہے. کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی فقیہ یہ چیلنج نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم ہونا صفت نبوت کی ہے. نہیں شجاعت کے لوگ سمجھے گا. میں تھوڑا سا بات کو اور کھولوں گا تو شاید سمجھ جائیں. اور اگر بات کھولنے کے بعد بھی آپ نہ سمجھے نا تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. میں پھر کیا کر سکتا ہوں؟ بات میں کھول دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں. میری ضرب بڑی ڈاڈھی ہے، لفظ میرے نرم ہوتے ہیں لیکن ضرب میری بڑی سخت ہے. جہاں جہاں جا کے لگنی ہے نا آر پار ہو جانا. لیکن یہاں کتنے لوگ سمجھیں گے؟ گناہوں سے معصوم ہونا، گناہوں سے پاک ہونا یہ صفت امامت کی نئی نبوت کی ہے. اب بھی سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ یہ صفت کس کی ہے؟ امامت کی نہیں، نبوت کی ہے. اور اگر تجھے ضد ہے، میرے پترو تو میرے لئے پسے ویکھو کتنے اگے بات چیتی دے، یہ سارے چھوارے جائے، میری طرف دیکھو. اور اگر تجھے ضد ہے، یہ میں لفظ بڑے نرم لہجے میں کہنے لگا ہوں لیکن بڑے وزنی لفظ ہیں، خدا دی قسم میں بڑے وزنی لفظ نے. اگر تجھے ضد ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے تو پھر بندیالوی کہتا ہے تیرے ایک امام نے نہیں، تیرے 2 اماموں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے.
دو اماموں نے بیعت بھی کی، خلافت بھی ہینڈ اوور کی. آئے دنیا کا کوئی بندہ انکار کرے، فریقین کی کتابوں نے صلح کو نہیں لکھا. آئے دنیا کا کوئی آدمی انکار کرے، یہ جو آج اہل سنت بن کر معاویہ پہ تبرہ کرتے ہیں کہ وہ باغی تھے، حضرت علی سے جنگ کی، یہ غلطی کی. بندیالوی کہتا ہے حضرت علی دے پترا نے معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کر کے پچھلے سارے دھونے دھو دیتے. وہ باغی ہوتا تو حسنین کریمین اس کے ساتھ صلح، خود حضرت علی صلح نہ کرتے. باغیوں سے تو قتال کا حکم دیتا ہے قرآن کہتا ہے باغیوں سے لڑو. انہوں نے کیا کی؟ آج تمہیں پتہ چلا ہے کہ وہ حضرت علی کے مقابلے میں آ گئے تھے، تو ہن حضرت علی نال زیادہ محبت ہے یا حسنین نو محبت ہے؟ بولو صحیح، ہمیں زیادہ محبت ہے کہ حسنین کریمین کو زیادہ محبت ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے صلح کی، بیعت کی. بندیالوی کا جملہ اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے. بندیالوی کہتا ہے جس معاویہ سے حیدر کرار کے بیٹوں نے صلح کر لی، ہم نے بھی اس معاویہ سے صلح کر لی ہے. ہم اس معاویہ سے جنگ نہیں کرتے. حیدر کرار کے بیٹوں نے صلح کی ہے تو ہم نے بھی صلح کی. یہ میرا موضوع نہیں، واپس پلٹو. میرے نبی کی پہلی خوبی، پہلا کمال یہ ہے کہ نبوت کے پہلے دن اپنی نبوت کی صداقت پر میرے نبی نے گزری ہوئی زندگی کی پاکیزگی کو پیش کیا. کوئی دھبا دکھا سکتے ہو؟ قوم کہتی ہے نہیں. آگے سنو ذرا، میں خود حیران ہوتا ہوں خدا کی قسم یہ بات پڑھ کے. آپ نے فرمایا مجھے سچا پایا کہ سچا پایا؟ فرمایا میں پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں، تم دامن میں ہو. جو چیز پیچھے مجھے نظر آ رہی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی. اگر میں یہ کہوں پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، فوج آ رہی، تم پر حملہ کرنا چاہتی ہیں، میری گل منو گے؟ قوم کے جو سردار تھے، وڈیرے، انہوں نے کہا ہماری جنگ کسی قوم سے نہیں، کسی ملک سے ہمارا جھگڑا نہیں، یہ فوجاں لے کے کون آ گیا؟ ان میں سے کچھ بندے اوپر چڑھ گئے، میرے نبی کے ساتھ جا کے کھڑے. کہاں ہے فوج؟ تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ وہ کہتے ہیں ہمیں ایک فوجی بھی نظر نہیں آ رہا ہے، ایک سپاہی بھی نظر نہیں آ رہا ہے. فرمایا آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، کوئی فوجی نہیں، کوئی سپاہی نہیں. اب میں کہتا ہوں کہ لشکر آ رہا ہے، مانو گے میری بات؟ قوم کے لوگ کہتے ہیں تیری 40 سالہ زندگی کی صداقت، دیانت، امانت، شرافت اس بات کے کہنے پہ مجبور کرتی ہے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے نبی کی پہلی خوبی، میرے نبی کی پہلی عظمت ہے کہ اعلان نبوت کے پہلے دن میرے آقا نے اپنی گزری ہوئی زندگی کی پاکیزگی کو بطور دلیل پیش کیا. دوسری خوبی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ بیان کروں گا تو پھر آپ کو لطف آئے گا. رومال میں رومال تو میرے پاس ہے. بندہ جتنی عزت پا جائے نا، معاشرے میں بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے، بڑا خطیب ہے، بڑا پیر ہے، بزرگ ہے، لوگ ہاتھ چومتے ہیں، گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہیں، حضرت جی حضرت جی حضرت جی، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. معاشرے میں بندے کو جتنا بھی مقام مل جائے نا،
بیوی معتقد نہیں ہوندی. نو، وہ کبھی معتقد نہیں ہوتی. وہ کہتی ہے کھلو، میں جان دیا تو کتنے پانی چے. ہر وقت ساتھ رہتی ہے، اسے پتا ہوتا ہے میرا خاوند کتنے پانی میں. باہر کے لوگوں کو کیا پتا کہ خطیب صاحب کی عملی زندگی کیسی ہے، پیر صاحب کی عملی زندگی کیسی ہے. بیوی نہیں مانتی. وہ کہتے ہیں نا بھائی، ایک بزرگ تھے، بیوی ان کو نہیں مانتی تھی، باہر بڑا احترام تھا، بڑی عزت تھی. ایک دن بیوی بیٹھی ہے سین میں، اوپر سے ایک بندہ ہوا میں اڑتا ہوا گزرا. بیوی نے دیکھا، بیوی آخیا بلے بلے، بزرگی ایسا نہ، ہوا میں اڑ رہا ہے، میرا خاوند بھی پیر بنا پھرتا ہے. حضرت گھر تشریف لائے. بیوی نے کہا بڑے پیر بنے پھرتے ہو، پیر اج ویکھیا ہوا چڑ رہا سی. اس آخیا کرما لیے میں ساں، وہ میں تھا. تو فٹ کہتی ہے تائیں ڈنگا ڈنگا اڑدا پھردا سا، تائیں ڈنگا ڈنگا اڑدا پھردا سا. بیوی معتقد نہیں ہوتی. جگری یار، بچپن کا یار، وہ جلدی معتقد نہیں ہوتا. جس کے ساتھ بچپن گزارا ہے، جوانی گزاری ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، وہ جلدی معتقد نہیں ہوتا. غلام، نوکر، وہ بھی جلدی معتقد نہیں. وہ ہر وقت دیکھتا ہے میرا مالک کہاں گیا ہے، کہاں سے آ رہا ہے. نوکر جو ہے گھر میں جو ہے وہ گیٹ کھولتا ہے، مالک کار میں آتے ہیں، گیراج میں کار کھڑی ہوتی ہے، پھر نوکر دیکھتا ہے کار سے کون اتر رہا ہے یا اتر رہی ہے. وہ سارا دیکھتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے. وہ جلدی معتقد نہیں ہوتا. بیوی جلدی نہیں مانتی. جگری یار معتقد نہیں ہوتا. گھر کا نوکر اور غلام جلدی معتقد نہیں ہوتا. میرے نبی کی دوسری خوبی یہ ہے کہ میرے نبی کو سب سے پہلے میرے نبی کی بیوی نے مانا تھا. یہی تو مانتی نہیں ہے. اس نے سب سے پہلے مانا، پھر میرے نبی کو میرے نبی کے جگری یار نے مانا تھا. بولو تو صحیح یار. پھر میرے نبی کو میرے نبی کے جگری یار نے مانا تھا. اور مانا بھی اس طرح کسی نے بھی نہیں مانا. کسی نے بھی نہیں مانا. خود میرے آقا نے کہا میں نے جس کسی پر ایمان اور اسلام کا کلمہ پیش کیا وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا، مہلت مانگی، سوچوں گا، مشورہ کروں گا، معجزہ دکھا، دلیل پیش کر، تو اللہ کا نبی ہے. ہر ایک نے یہ کہا. اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے، نہ اس نے کوئی دلیل مانگی، نہ معجزہ مانگا، نہ وقت مانگا، نہ ہچکچایا، نہ پیچھے ہٹا. میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں. اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے. جس طرح اس نے مانا. یا تے نعرہ مارنا نہیں تے یہ مارنا نہ. نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر. سب سے پہلے میرے نبی کو مانا، بغیر دلیل کے مانا. اور میرے آقا نے اپنے انتقال سے 4 دن پہلے
مسجد نبوی میں آخری خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا مال اور جان کے لحاظ سے سب لوگوں سے بڑھ کر اگر مجھ پر کسی نے احسان کیا ہے تو وہ ابو بکر ہے. میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا، قیامت کے دن خود رب اتارے گا. میرے نبی نے انہیں کیا کہا؟ سارے لوگوں سے بڑھ کر مجھ پر احسان کرنے والا، سارے لوگوں سے بڑھ کر مجھ پر احسان کرنے والا. یہاں جو پڑھے لکھے لوگ آئے ہو، کالج یونیورسٹیوں کے بچے ہیں یا کوئی اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں، علامہ اقبال نے اسی حدیث کا ترجمہ کیا. علامہ اقبال واقعی بڑا عظیم آدمی تھے، قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرتا چلا جاتا. علامہ اقبال نے کہا آمن الناس پر مولائے ماں کلیم اول سینائے ماں. یہ ہن فارسی ہے، تساں ایتھے سبحان اللہ کیے کر اے علماء جڑے انہاں نہیں کیتا تے تسی کی کر. آمن الناس پر مولائے ماں کلیم اول سینائے ماں. کسی نے یہ ترجمہ نہیں کیا ہوگا جو بندیالوی کرنا چاہتا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں سب لوگوں سے بڑھ کر میرے نبی پہ احسان کرنے والا ہے تو ابو بکر ہے. کلیم اول سینائے ماں، ہمارے طور کا پہلا کلیم ابو بکر ہے. ایک کوہ طور کا کلیم تھا موسیٰ کلیم اللہ، رب سے بات ہوئی. علامہ اقبال کہتا ہے ہمارے طور کا پہلا کلیم ابو بکر ہے. کلیم اول سینائے ماں ہمت او کشت ملت راچو ابر ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر. واہ علامہ اقبال واہ. کاش آج علامہ اقبال زندہ ہوتے اور جو ان کے شعروں کا جو میں ترجمہ کر رہا ہوں وہ اسے سنتے تو وہ کہتے میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا تو وہی ترجمہ کیا. میں ترجمہ کرنے لگا ہوں لیکن آپ کی تھوڑی سی ہمت چاہوں گا کہ میری طرف متوجہ رہیں. میرے آقا کے انتقال کے بعد حالات بڑے عجیب ہو گئے تھے. مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، اسامہ کا لشکر روانہ کرنا تھا. پھر سب سے بڑا غم جو تھا میرے نبی کے انتقال کا، وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ وفات پا گئے. صحابہ مشورے دیتے ہیں ترائے محاذ نہ کھولو. حضرت عمر جیسا آدمی جری بہادر وہ کہتا ہے 3 محاذ نہ کھولو. پہلے جھوٹے مدعیان نبوت سے لڑنے، یہ منکرین زکوٰۃ ہیں، کلمہ تے پڑھ دینے نا، انہاں بعد وچ نپٹ لے مانگے. صحابہ یہ مشورے دے رہے ہیں اور اکیلا ابو بکر کہتا ہے جو آدمی نبی پاک کے زمانے میں زکوٰۃ کی مد میں ایک رسی دیا کرتا تھا، اگر وہ انکار کرے گا ابو بکر اس کے خلاف اکیلا جہاد کرے گا. ڈٹ گیا. اسامہ کا لشکر نہ بھیجو. صحابہ کہتے ہیں، حضرت ابوبکر کہتے ہیں جس لشکر کو میرے نبی نے بھیجا تھا میں اس کو بھیج کے رہوں. صحابہ کہتے ہیں اسامہ کی عمر 18 سال ہے، 18 سال کا نوجوان ہے، کمانڈر بدلو. حضرت ابوبکر کہتے ہیں جس اسامہ کو میرے نبی نے کمانڈر بنایا تھا میں اس کو نہیں بناؤں گا. تینوں محاذ کھول دیے، تینوں طرف سے کامیابیاں سمٹ کے آ گئی. تینوں طرف سے دنیا حیران ہے. جب 3 طرف لشکر گئے نا دنیا سمجھے ہوئے مسلمان ایڈے کمزور نہیں ہوئے. 3 محاذ اکٹھے کھول دیے. علامہ اقبال اس کو بیان کرتے ہیں ہمت او کشت ملت راچو ابر. کشت کہتی ہیں کھیت کو،
کشت کس کو کہتے ہیں؟ کھیت کو. توجہ آپ نے پوری رکھنی. ابر کہتے ہیں بادل کو. کس کو؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کھیت جب خشک ہونے لگتا ہے پھر بادل آتا ہے، برستا ہے، کھیت لہلہانے لگ جاتا ہے، سبز ہو جاتا ہے. علامہ اقبال کہتا ہے نبی پاک کے انتقال کے بعد امت کا کھیت مرجھانے لگا تھا، ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا. ہمت او کشت ملت راچو ابرو، ثانی اسلام و غارو بدرو کابرو. تین ہیں جو جلدی نہیں مانتے: بیوی، جگری یار، ملازم. میرے نبی کو سب سے پہلے میری بیوی، نبی پاک کی بیوی نے مانا، پھر جگری یار نے مانا، پھر میرے نبی کے غلام نے مانا. دو عظمتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ. تیسری عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں. میرے نبی جس قوم میں آئے تھے وہ پڑھے لکھے لوگ تھے. بولو تو صحیح ہے. اجٹ، پتھر کو تراشتے ہیں، اس کے نین نقش خد و خال بناتے ہیں، اس کو تراشتے ہیں، وہ غلط نین نقشہ بن جاتا ہے، اس کو پھینک دیتے ہیں، دوسرا لے لیتے ہیں. وہ پتھر کے اس کو تراش خراش کے نا جب بنا لیا نا تو پھر کہتے ہیں بابا ساڈا بھی خیال کرو. کتنے نیچ تھے وہ لوگ، عقیدے کتنے برباد تھے ان کے. سفر پہ جا رہے ہیں، ذہن میں آیا معبود تو گھر چھوڑا ہے، رستے میں عبادت کرنی پڑ گئی تو عبادت کس کی کریں گے؟ تو واپس جائیں معبود اٹھا کے لائیں کہ نہیں وقت ضائع ہو. تو کیا کریں؟ یہ جو ستو ہے ہمارے پاس اس کو گوند لیتے ہیں. ستو گوندا، اس کے کوئی نین نقش، ناک، آنکھیں، منہ بنایا، پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، بابا ساڈا بھی خیال کریں، تو ساڈا مشکل کشا میں. تھوڑی دیر تو بعد جو بھوک نے ستایا نا تب معبود نو ہی گھول کے پی گئے. یہ قوم ملی تھی میرے نبی کو. شراب ان کی گھٹی میں، زنا فطرت میں داخل، سود کو حلال سمجھ کے کھاتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو زندہ قبروں میں گاڑ دیتے. کیسی قوم ملی میرے نبی کو؟ اجڑ. ان میں مبوس ہوئے میرے نبی. عرصہ کتنا ملا؟ صرف 23 سال. ہوتا ہے کوئی عرصہ؟ بولو تو صحیح ہے. یہ سن 2000 پیچھے مڑ کے دیکھو، 2000 یوں لگتا ہے کل کی بات. 2000 آج 2023 ہے. 23 سال کا عرصہ کیا عرصہ ہے جی؟ عرصہ میرے نبی کو کتنا ملا؟ 23 سال. قوم اجڑ. 13 سال مکے میں مار کھاتے گزر گئی، مدینے میں 10 سال جنگیں لڑتے گزر گئے. یہاں جو معیشت کے ماہر لوگ بیٹھے وہ بولیں ایک جنگ ملک کی معیشت کی کمر توڑ کے رکھ دے. مدینہ کتنا تھا؟ جتنی آج مسجد نبوی ہے اتنا ہی مدینہ تھا. اتنے سارے مدینے میں 70 آدمی شہید ہو جائیں تو ہر گھر میں ہے نا، کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا خامد ہے. آج جنگ، پھر کل جنگ، پھر 6 مہینے کے بعد پھر جنگ، پھر جنگ. 13 سال مکے میں مار کھاتے گزر گئی، 10 سال مدینے میں جنگیں کرتے گزر گئی. میری بات کو آپ غور سے سنیں گے. اس طرح کی عظمت میرے نبی کی کسی نے بیان نہیں کی ہوگی جو میں کرنا چاہتا ہوں. 23 سال میں
میرا نبی انقلاب لے کے آیا. آج تک دنیا کا کوئی فاتح، کوئی پرچم کشا، کوئی بادشاہ، کوئی سائنسدان ایسا نہیں آیا جس نے اپنے مرنے سے پہلے کہا ہو مجھے اپنے مرنے کا کوئی غم نہیں، میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا ہوں. نہیں آیا. سکندر آدھی دنیا کو فتح کر کے چلا گیا، جاتے ہوئے کہتے ابھی تو بہت کچھ کرنا تھا، زندگی نے وفا نہیں. کوئی فاتح، کوئی پرچم کشا، کوئی شہنشاہ بادشاہ ایسا نہیں آیا جس نے انتقال سے پہلے کہا ہو میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا ہوں. یہ صرف میرا نبی ہے، یہ صرف میرا نبی ہے. انتقال سے 3 مہینے پہلے حالت صحت میں عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کا خطبہ دیتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا تھا او لوگو میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا ہوں، میں نے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں. میں تمہیں ایک ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. اللہ اکبر. میں تمہیں ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کی راتیں بھی دن کی طرح، بولو تو صحیح، زور سے بولو، دن کی طرح روشن ہے. کیا مطلب؟ میں نے تمہیں صرف نماز پڑھنے کے طریقے بتائے، میں نے تمہیں صرف روزے رکھنے کے طریقے بتائے، میں نے تمہیں صرف سحری افطاری کے طریقے بتائے، میں نے صرف طواف کے طریقے بتائے؟ نہیں ہوگا. میں نے تمہیں یہ بھی بتایا مسجد میں آتے ہوئے پہلے کون سا قدم اندر رکھنا ہے، میں نے پھر یہ بتایا باہر نکلتے ہوئے کون سا قدم باہر نکالنا ہے، مسجد میں جاتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، نکلتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، گھر میں کیسے جانا ہے، گھر سے کیسے باہر نکلنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، تیمم کیسے کرنا ہے، تھوکنا کیسے ہے، قضائے حاجت کیسے کرنی ہے، پیشاب کیسے کرنی ہے. اللہ اکبر. میرے نبی نے تلقین کی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کے پیشاب نہ کیا کرو، یہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے. راہ گزر میں پیشاب نہ کیا کرو، لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہوتی ہے. کسی سوراخ میں پیشاب ہو نہ کیا کرو، کوئی موذی جانور نہ ہو، جس طرف سے ہوا آ رہی ہو اس طرف منہ کر کے پیشاب نہ کیا کرو. پیشاب کے چھینٹے تمہارے بدن پہ آئیں گے. بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، بیت اللہ کی طرف پیٹھ کر کے پیشاب نہ کیا کرو. میرے نبی نے بتایا جوتیاں کیسے پہننی ہیں، لباس کیسے پہننا ہے، میت کو چارپائی پہ کیسے رکھنا ہے، کس طرح اٹھانا ہے، قبرستان میں لے جانا ہے، قبر کی کس طرف سے میت کو داخل کرنا ہے، رکھتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، پڑیاں کیسے رکھنی ہے، مٹی کیسے ڈالنی ہے، پانی کیسے چھڑکنا ہے، بچیوں کی شادیاں کیسے کرنی ہیں، اپنی شادی کیسے کرنی ہے، مرنے کے موقع پر کیا کام کرنی ہے، مرنے کے موقع پر کیا کیا کام کرنی ہے. میرے نبی نے ساری باتیں بتائیں، ساری باتیں بتائیں. اس لیے فرمایا میں تمہیں ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن، کوئی اندھیرا نہیں ہے تمہارے لیے. شادی کی رسمیں تم ہندوؤں سے لو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادیاں کر کے دکھائی. میں نے اپنے معصوم بچے ابراہیم کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، صحابہ کو دفنایا ہے. مرنے کے بعد کیا کرنا ہے، گھر میں آ کے کیا کرنا ہے، تعزیت کا طریقہ کیا ہے، یہ سارے طریقے میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں. اسی موقع پر اوپر سے آواز آئی الیوم اکملت لکم دینکم. پہلے نبیوں کا دین کوئی ناقص ہوا کرتا تھا،
پہلے نبیوں کا دین بھی کامل ہوتا تھا، لیکن ان کے وقت تک، ان کی زندگی تک، بعد میں نہیں۔ بعد میں نیا نبی آ گیا، احکام بدل گئے، اور میرا نبی جو شریعت لے کے آیا وہ قیامت کی صبح تک میں تمہیں روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے دوسرے مسلک کے کوئی میرے بھائی یہاں آئے ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دوسرے مسلک کے لوگ مجھے سنیں۔ چلو فیس بک پہ ہی سنو یار، لاکھوں لوگوں تک یہ تقریر میری پہنچ جائے گی۔ کومنٹ دلیل کے جواب میں دلیل دینی ہے، گالی نہیں، گالی نہیں۔ نبی کا گستاخ ہے، حضرت علی کا منکر ہے، حضرت علی کے دشمنوں پہ لعنت، حسنین کے دشمنوں پہ لعنت۔ اے جڑی لعنت تساں کومنٹ کرنی ہے نا، میں ہون کرا دوں۔ بولو سارے، حضرت علی کے دشمنوں پر لعنت، چلو حضرت حسین کے دشمنوں پر لعنت، حضرت حسن کے دشمنوں پر لعنت، حضرت فاطمہ کے دشمن پر لعنت۔ مرنا تم نے بھی ہے، مرنا ہم نے بھی ہے، قیامت بھی آنی ہے، حضرت علی بھی وہاں ہوں گے، نکھر کے بعد سامنے آ جائے گی کون حضرت علی کا عاشق ہے اور کون حضرت علی کا دشمن۔ یہ ساری باتیں کھل کے آ جائیں گی قیامت کے دن۔ کومنٹ میں گالی نہیں، منکر ہے، گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، نبی کو نہیں مانتے۔ کئی ہمارے اپنے دوست ہوں گے، وہ کہیں گے یہ پتھری ہیں، یہ اشاعت والے کیا ہیں؟ پتھری ہیں۔ تے جے پتھری آکھن نال بھی ہاں نہیں نہ ٹھردا تو پھر کہتے ہیں مماتی نے۔ یہ کون ہے؟ مماتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں قبر میں کچھ نہیں ہے۔ اب جو آدمی ان کی زبان سے جمعے کے دن منبر پہ عالم ہے سنتا ہے کہ اشاعتی یہ ہیں، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، توبہ توبہ، اشاعتیاں دے نیڑے نہیں، انہاں دا بیان نہیں سن۔ یہ نبی کے بارے میں یہ کہتی ہیں کہ قبر میں کچھ نہیں ہے۔ سارے لوگ اس بات کو نوٹ کرو، اور جہاں جہاں تک میری آواز فیس بک کے ذریعے، اس تقریر کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچے، نوٹ کرو، میری جماعت کے اکابرین کا، میرے اساتذہ کا یہ نظریہ ہے کہ مدینہ منورہ میں، قبر مقدس میں میرے نبی کا وجود مقدس آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن رکھا گیا تھا۔ الان کما وضع، اسے مٹی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیڑے نہیں کھا سکتے۔ یہ جو ہمارے خطیب بیان کرتے ہیں، بڑے لہک لہک کے بیان کرتے ہیں، حضرت ایوب کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، کیڑا نیچے گرتا تھا وہ اٹھا کے پھر اوپر رکھ لیتے تھے اور کیڑا کھانے لگ جاتا تھا۔ یہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، کسی مستند تفسیر میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، بندیالوی سے نہیں مانتا۔ بندیالوی صرف اس لیے نہیں مانتا، وفات کے بعد نبی کے وجود کو کیڑے نہیں کھاتے، زندگی میں کیسے کھانے؟ اتنی سمجھ آپ کو نہیں آ رہی؟ تقریر میں لذت پیدا کرنے کے لیے بیان کرتے رہتے ہو اسرائیلی روایات، انتقال کے بعد بھی انبیاء کے اجساد کو کیڑے، آج بھی اسی طرح ہے، کفن کو بھی نقصان نہیں، جسم کو بھی نقصان نہیں۔ کیوں بھائی شجاع آباد کے لوگوں؟ کیڑے تو میرے جسم کو بھی نہیں کھاتے، یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں ان کے جسموں کو بھی کیڑے نہیں کھاتے، آپ کے جسموں کو بھی نہیں کھاتے۔ اصحاب کہف 309 سال سوئے رہے تھے، کیڑوں نے کھایا تھا؟ نہیں کھایا۔
پھر ثانوی سمجھا نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس کو بھی نہیں کھاتے، میرے وجود کو بھی نہیں کھاتے، تو یہی کہے گا نا کہ بندے عالوی تیرے وجود کو اس لیے نہیں کھاتے کہ وجود کے اندر روح موجود۔ غلطی میں ساری کر گیا یار، غلطی میں بڑی کر گیا، پتہ نہیں تم سمجھے کہ نہیں سمجھے۔ میرے وجود کو کیڑے اس لیے نہیں کھاتے کہ میرے وجود میں روح موجود ہے۔ اصحاب کہف کے جسموں کو کیڑوں نے نہیں کھایا کہ روح جسموں میں موجود تھی، ثابت ہوا روح جسم میں ہو اور کیڑے نہ کھائیں، یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال میرے نبی کا یہ ہے کہ جسم قبر منور میں ہے، روح جنت الفردوس میں ہے، کیڑے پھر نہیں کھاتے ہیں۔ یہ کمال ہے میرے نبی کا۔ روح مبارک کہاں ہے؟ جنت الفردوس میں۔ میں کہتا ہوں، یہ علماء کہتے ہیں، حسنین کی ماں کہتی ہے من جنت الفردوس ماوا، کہ میرے بابا نے اپنا ٹھکانہ صرف جنت نہیں۔ بخاری اٹھاؤ، کیا بخاری میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جنت الفردوس جنت کا وہ مقام ہے جس کی چھت اللہ کا عرش بنتا ہے؟ چھت اللہ کا عرش بنتا ہے، عرش کے قریب۔ سیدہ فاطمہ تو یہ کہ وہاں ہے، روح مبارک وہاں ہے، جسم یہاں، جسم محفوظ۔ اب تو لوگوں نے خواب بیان کیے کہ خواب میں کسی بزرگ نے دیکھا کہ میرا بیٹا نبی پاک کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس نے کہا ہے اللہ نے مجھے اپنا دیدار کروا۔ جنت میں جانے سے پہلے یا قیامت سے پہلے دیدار ہو سکتا ہے اللہ کا؟ دیدار کروا دیا ہے، اور میرا بیٹا نبی پاک کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں نے کہا نبی پاک تو مدینہ منورہ میں دفن ہے، آپ کا بیٹا اللہ اس کی مغفرت کرے وہ یہاں دفن ہے، آپ مدینہ میں وہ یہاں، اے جسم تا ملے نہیں، اے جتھے اکٹھے کھلوتے سن او جگہ بھی سن دسنا۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ تم تو کہتے ہیں روح بھی یہاں ہے، جسم بھی یہاں ہے، یہیں ہے، تو یہاں تو ملاقات نہیں ہوئی، تو پھر ماننا ہمارا عقیدہ کہ جسم انبیاء کے یہاں ہوتے ہیں اور ارواح ان کی جنت الفردوس میں ہوتی ہیں۔ میرے نبی نے کہا میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا ہوں، میں تمہیں ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح کیا ہیں، روشن ہے۔ اوپر سے اعلان ہوا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے آپ کے لیے آپ کا وہ دین مکمل کیا جو قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں کی رہنمائی کرتا رہے۔ دین کامل ہے، مکمل ہے، اس میں کمی کرنے کی گنجائش بھی نہیں اور اس میں کسی چیز کے بڑھانے کی گنجائش بھی نہیں، دین کامل ہو۔ ایک بات کا آپ جواب دیں، جس مشفق و مہربان پیغمبر نے امت کو پیشاب کرنے کے طریقے بتائے، جس مشفق و مہربان پیغمبر نے جوتی میں پاؤں ڈالنے کے طریقے امت کو بتائے، جس مشفق و مہربان پیغمبر نے تھوکنے کے طریقے امت کو بتائے، کیا اس نبی نے مرنے کے بعد وہ گھر والے کیا کریں کیا نہ کریں یہ طریقے نہیں بتائے ہوں گے؟ بولو تو صحیح، کیا اس نبی نے اپنے میلاد منانے کا طریقہ نہیں بتایا ہوگا؟ تھوکنے کے طریقے بتاتی ہیں، میلاد منانے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا اس نبی نے؟
پیشاب کرنے کے طریقے بتاتے ہیں، یہ کیوں نہیں بتایا کہ میرا میلاد کس طرح منانا ہے؟ یہ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ زور سے بولو یار، نہیں بنتا یہ سوال۔ میرے نبی نے یہ طریقے کیوں نہیں بتائے؟ جبکہ یہ کام ایسا تھا جس سے مغفرت ہونی تھی، کام ایسا تھا جس سے نبی راضی ہو گئے، رب بھی راضی ہو گئے، اتنا اونچا کام ہے، لیکن میرے نبی کی زبان مقدس اس سے کیا ہے؟ خاموش۔ میرے نبی نے اس کی رہنمائی نہیں کی۔ میں نے سیرت کے 3 پہلو آپ کے سامنے رکھے۔ میرے نبی کی سیرت کا پہلا پہلو اور خوبی یہ ہے کہ آپ نے اپنی نبوت پر، صداقت پر، گزری ہوئی زندگی کی پاکیزگی کو پیش کی۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ میرے نبی کو سب سے پہلے کس نے مانا؟ بیوی نے، پھر جگری یار نے، پھر غلام نے، اور تیسری خوبی یہ ہے کہ اس اجڑ قوم میں میرے نبی آئے، 23 سال میں میرے نبی نے کایا پلٹ کے رکھ دیا، انقلاب بپا کر کے رکھ دیا۔ 23 سال میں میرے نبی نے جو کچھ کرنا تھا، کہنا تھا، میرے نبی نے وہ کر دیا، وہ کہہ دیا میرے نبی نے۔ تو یہ 3 چیزیں سیرت کے متعلق میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ ہم جو عوام ہیں، رعایا ہیں، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں یا مالی تعاون کر سکتے ہیں۔ یہ فوج بھیجنا، ان کی مدد عسکری لحاظ سے کرنا، یہ جو اسلامی مملکتیں ہیں ان کا کام، حکمرانوں کا کام۔ وہ اگر خاموش ہیں تو ہم انہیں مجبور تو کر سکتے ہیں، احتجاج بھی کر سکتے ہیں، پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، قراردادیں پاس کر سکتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھائیں، اور ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ملک اسرائیل کے عزائم جو ہیں یہ خاک میں ملا دیں۔ ہمارے یہاں کے دوست اور خواجہ برادران جو ہیں یہ انتظام کرتے ہیں اللہ اکبر کانفرنس کا ہر سال، اللہ ان کے مال جان میں، اولاد میں، رزق حلال میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ان کے جو والد صاحب تھے، ان کے جو تایا تھے، بڑے مجاہد آدمی تھے، بڑے مواحد تھے، ہم ان کی زندگی میں آیا کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے علماء سے اور بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ ان کے علاوہ بھی جتنے مومن مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد